بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی احادیث۔ شب قدر میں فرشتے کیا کام کرتے ہیں، اس کے متعلق احادیث پاک میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان میں ہے، 3444 نمبر حدیث ہے۔ تفسیر خازن میں ہے، اسی روایت میں وَيُسَلِّمُونَ کے الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے عبادت میں مشغول لوگوں کے لیے سلامتی کی بھی دعا کرتے ہیں۔ تفسیر الخازن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 453۔ شب قدر کا برکت والا اور قدر و منزلت والا ہونا۔ سورہ الدخان میں ہے، اس رات کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ ترجمہ، ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔ بیان القرآن۔ سورۃ القدر میں اسے لیلۃ القدر یعنی قدر و منزلت اور عظمت و شرف کی حامل رات کہا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کا ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے اعمالی کی وجہ سے کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر اور صاحب شرف بن جاتا ہے۔ معارف القرآن جلد نمبر 8 ہے، 7 اور صفحہ نمبر 791۔ شب قدر کا سلامتی والا ہونا۔ شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی اور امن کی رات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ، وہ رات سراپا سلامتی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر سلامتی والی رات ہونے کے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب، شب قدر سراپا سلامتی ہے، اس میں شر نام کی کوئی چیز نہیں۔ دوسرا مطلب، اللہ تعالیٰ اس رات میں صرف سلامتی ہی کا فیصلہ فرماتے ہیں، بخلاف دوسری راتوں کے، کیونکہ ان میں مصائب کے فیصلے بھی فرماتے ہیں۔ شب قدر کی عظیم الشان رات شیطان کے تصرف اور اس کے اثر انداز ہونے سے محفوظ اور سالم ہوتی ہے۔ اور چوتھا مطلب، سلام سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کی جانب سے اہل ایمان پر سلام ہوتا رہتا ہے اور وہ ایمان والوں کو ساری رات سلام کرتے رہتے ہیں۔ اور پانچواں مطلب، سلام سے فرشتوں کا ایک دوسرے کو سلام کرنا مراد ہے۔ سلامتی سے مراد خیر و بھلائی ہے، یعنی یہ عظیم اور بابرکت رات صبح صادق کے طلوع ہونے تک سراپا اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے خیر و بھلائی پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ اقوال تفسیر قرطبی جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 134 ہے۔ شب قدر کی عبادت سے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف
اور حدیث نمبر 1901۔ ایک روایت میں پچھلے گناہوں کے ساتھ اگلے گناہوں کا کفارہ بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، جس نے شب قدر میں عبادت کے لیے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید پر قیام کیا، پھر اسے واقعتاً عبادت کی توفیق مل گئی، تو اس کے اگلے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد کی حدیث ہے، اور مسند احمد میں یہ حدیث پاک 22713 نمبر ہے۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام و مصافحہ کر کے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے رات گزار کر صبح جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے بارے میں کیا معاملہ کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، نظر اللہ علیہم فی ہذہ اللیلۃ فعنا عنہم وغفر لہم الا اربعۃ۔ اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں کے حال پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان اور حدیث نمبر ہے 3421۔ نوٹ: مغفرت سے محروم ان 4 افراد کا تذکرہ آگے مستقل آ رہا ہے۔ شب قدر سے محرومی ہر خیر سے محرومی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ۔ فرمایا، ولا یحرم خیرہا الا محروم۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری ہی بلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی خیر و بلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو۔ یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، 1644 نمبر۔